ہے 54 لاکھ بچے ایسے ہیں جو دھیرے دھیرے شراب کے عادی ہو رہے ہیں، اور یہ رپورٹ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ 14 لاکھ بچے ایسے ہیں جو مکمل شراب کے عادی بن چکے ہیں۔ اسموکنگ کرنے والے، سگریٹ کا استعمال کرنے والے بچوں کا جب سروے کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ ہر دن 5500 بچے ایسے ہیں جو سگریٹ پینے کی شروعات کر رہے ہیں۔ ویکیپیڈیا رپورٹ کے مطابق یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ساری دنیا میں 10 ملین بچے ایسے ہیں جو سیکس ورکرز یعنی زناکار بن چکے ہیں۔ محترم سامعات کرام، ٹائمز آف انڈیا 2010 30 جنوری کی رپورٹ میں یہ بات پیش کرتا ہے کہ انڈیا بچوں کے زنا کا اڈا بن رہا ہے، جس کی وجہ سے 200 لڑکے اور لڑکیاں ہر دن زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایڈز جیسا بھیانک مرض بچوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیز سامعات کرام، یہ چند مختصر سی جھلکیاں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ جھلکیاں صرف ہندوستانی سطح پر تھی، اگر ہم عالمی سطح پر اندازہ لگائیں تو بے حد و حساب کرائم میں بچوں کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ عزیز سامعات کرام، بچپن سے یہ مجرم بننے والے بچوں کی نسلیں آگے کیسے ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ مجرم بچے اپنے قوم کی کیسے حفاظت کریں گے؟ یہ مجرم بچے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کریں گے جو اپنے ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے آج مجرم بنے ہیں؟ محترم سامعات کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مجرم بچوں کو مجرم کس نے بنایا؟ کون سے ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معصوم بچے بڑے بڑے مجرمین کی شکل اختیار کر گئے؟ محترم سامعات کرام، چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے بچوں میں بڑھتا ہوا یہ جرائم اور کرائم کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں بچوں کے بگاڑ کی سب سے پہلی وجہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں والدین کی غفلت ہے، جس کی بنیاد پر بچے اپنا مستقبل کھو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ بن رہے ہیں۔ سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کے بگڑنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی غیر موجودگی میں بچوں کی تربیت جب کسی رشتہ دار کے حوالے کر دی جاتی ہے تو بچوں میں بگاڑ تیزی سے چلا آتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو جابز کرتی ہیں، گھنٹوں جنہیں باہر رہنا پڑتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اولاد کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، لہٰذا کسی کام والے کے ذمے اپنی اولاد کو کر کے پھر گھر واپس آتے ہیں۔ وہ جو چند گھنٹے کسی کی گود میں بچہ پل رہا ہے، اس کی وجہ سے اولاد تیزی سے بگاڑ کی طرف آتی ہے، کیونکہ جو گود میں کسی اور کے بچے کو لیتا ہے وہ ماں تو نہیں بن سکتی۔ سائیکالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کے بگڑنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دونوں کے اندر پائے جانے والا تنازعہ۔ جب گھر میں ماں باپ لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، باپ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جہاں پر ادب اور احترام کو ختم کیا جاتا ہے، یہ ظلم و ستم جب ہوتا ہے، بچے جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بگاڑ کثرت سے چلا آتا ہے۔ اور جب خلا کے واقعات اپنے گھر میں ہوتے ہیں، طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، ماں باپ کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو بچوں میں بگاڑ کثرت سے چلا آتا ہے۔ چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کے بگڑنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ خود گناہگار ہو جائے، باپ کے اندر شراب نوشی کی عادت ہو، جوا کھیلنے کی عادت ہو، حرام کمانے کی عادت ہو، یا مختلف گناہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب ماں بے حیا بن جاتی ہے تو بچوں کے اندر تیزی سے بگاڑ چلے آتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کے بگڑنے کی پانچویں وجہ یہ ہے، ان کا خیال ہے، ان کا تجربہ ہے کہ والدین تو اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تربیت صحیح ہو رہی ہے، لیکن آس پاس کا جو ماحول ہے، پڑوسیوں کا ماحول، دوست احباب کا ماحول،
اسکول کا ماحول، کالجز کا ماحول، اٹھنے بیٹھنے والوں کا ماحول، اس کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے اور بہت سارے گناہوں میں مرتکب ہو جاتی ہے۔ سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان دیکھنے اور سننے سے اثر زیادہ لیتا ہے۔ پانچویں وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان سننے اور دیکھنے میں زیادہ اثر لیتا ہے۔ آج بچوں کو جو دکھایا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، آج اولاد کی تربیت ماں کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ پہلے کے دور میں ایک خاتون کو 15 بچے ہوتے، 16 بچے ہوتے، ہر گھر میں چکی پیسی جاتی، ہر گھر کے کاموں کو ہاتھ سے کیا جاتا، پھر بھی اولاد کی تربیت ہوتی۔ بڑے بڑے علماء پیدا کیے انہوں نے، بڑے بڑے مفسرین پیدا کیے انہوں نے، بڑے بڑے اکابر پیدا کیے انہوں نے، لیکن آج کام کرنے کے لیے کام والی ہے، ہر قسم کی مشنریز ہے، یہاں تک کہ روٹی بنانے کی مشین بھی آ چکی ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر بچہ ذرا ستاتا ہے تو ماں ٹی وی کو آن کر دیتی ہے اور مختلف سیریل لگا کے بیٹھ جاتی ہے، اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے، بچے کو اس ٹی وی سیریل کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ جب یہ دیکھنے لگتا ہے، مختلف سیریلز جب دیکھتا ہے، مختلف چیزیں جب دیکھتا ہے تو اپنے ذہن میں اتارتا ہے، اس کو عملی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑے اکابر علماء نے کہا کہ جب ماں ایسی حرکت کرتی ہے بچے سے چھٹکارا پانے کے لیے، انہوں نے ایک جملہ کہا عربی زبان میں، ھذا فرار من التربیۃ الصالحہ، نیک تربیت سے اس کو بھاگنا کہتے ہیں۔ بھاگ جاتی ہے ماں اپنے بچے سے، بیزار ہو جاتی ہے اس کے رونے سے، پریشان ہو جاتی ہے اس کے سنبھالنے سے، اور حوالے کر دیتی ہے اپنے بچے کو بہت سارے ایسے جرائم کے، جس کی وجہ سے خود اس کی زندگی بھی تباہ اور اس کی ماں کی زندگی بھی تباہ۔ محترم سامعات کرام، ماہرین کہتے ہیں کہ بچے جو آج دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے سیریلز، مختلف قسم کی چیزیں جو دیکھ رہے ہیں، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، مجھے مثال کے طور پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر مشاہدہ کیجئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی واقف ہیں ہمارے بچے کون سے سیریل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے سی آئی ڈی دیکھتے ہیں، عدالت دیکھتے ہیں، آہٹ دیکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے جو اس طرح کے سیریل دیکھ رہے ہیں، اس میں ان بچوں کو سکھایا جا رہا ہے دشمنی کس طرح کی جانی چاہیے، دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا جانا چاہیے، کسی پر ظلم کس طرح کیا جانا چاہیے، کسی سے انتقام کیسے لیا جائے، کسی کا مال کیسے چوری کیا جائے، کسی کا مرڈر کیسے کیا جائے، کسی کے ساتھ زنا کیسے کیا جائے، کسی کی عزت پر کیسے حملہ کیا جائے۔ بچوں کو اس کی باضابطہ ٹریننگ دی جا رہی، دیکھنے کے ذریعے سے ٹریننگ دی جا رہی۔ محترم سامعات کرام، یاد رکھیے کہ اس طرح پرورش پانے والے بچے ماں باپ کے فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتے۔ سائیکالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کے بگڑنے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو کارٹونز کے حوالے کرتی ہیں۔ آپ بہترین انداز سے واقف ہیں، کسی دینی مسئلہ ہو تو اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سیریلز کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہر سیریل سے آپ واقف، آپ کی اولاد واقف ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج دیوانے ہیں، شیدائی ہیں، فنا ہو رہے ہیں ڈوریمان سیریل پر۔ مائیں چھٹکارا پا کر ڈوریمان سیریل لگا کے دے دیتی ہیں، اور اس سیریل کے ذریعے سے بچے کے ذہن میں اللہ کی وحدانیت کو ہٹایا جا رہا ہے، اللہ کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں ایسے سیریل بھی ہیں جس میں جادو سکھایا جاتا ہے، جس کی ایک شکل ڈوریمان کا گیجٹ، جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو ڈوریمان ایک گیجٹ استعمال کرتا ہے، وہ فوراً وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ہمارا بچہ یہی تمنا کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی ایک ایسا گیجٹ آ جائے جو ڈوریمان کے ہاتھ میں ہے، تاکہ میری گمشدہ چیزوں کو میں حاصل کر لوں۔ شکلکا بم بم کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پینسل کے ذریعے تم ڈرا کرو، جو چیز تم ڈرا کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ ان سیریلز کے ذریعے سے یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، معصوم بچوں کے ذہن کو پراگندہ کیا جا رہا ہے
کہ تمہیں کوئی چیز دینے والا صرف اور صرف شکل کا بم بم کی پینسل ہے اور ڈوریمان کا گیجٹ ہے۔ اللہ کا تصور ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی نوازنے والا ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سارے تصورات کو مٹایا جا رہا ہے۔ محترم سامعات کرام، حد تو یہ ہے کہ پورنوگرافی جیسے کارٹونز لا کر بچوں کے اندر بے حیائی کے جذبے کو بڑھایا جا رہا ہے، بے حیائی کی شروعات کو ان کے ذریعے سے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ محترم سامعات کرام، یہ مختلف وجوہات ہیں بچوں کے بگڑنے کی۔ ایک اہم بات اس سلسلے میں آپ سے کہتی چلوں کہ ماں باپ اپنے بچے کو 1 گھنٹہ تربیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے، لیکن 3 یا 4 گھنٹے سیریلز دکھا کر اپنے بچوں کی تربیت کو یہود و نصارہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ ہر دن یہود و نصارہ 3 یا 4 گھنٹے آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ ایسے بچوں سے کیسے امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ بچے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنیں گے؟ محترم سامعات کرام، سائیکیٹرک ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس طرح کے سیریلز دیکھنے کی وجہ سے، اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کی وجہ سے، اور جب سے ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل کی شروعات ہوئی ہے، سائیکیٹرک پیشنٹس بڑوں کے مقابلے میں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے بچے جس کے نتیجے میں گھر سے لاپتہ ہو رہے ہیں، بہت سارے بچے جس کے نتیجے میں والدین کے